اور آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، جلوس محمدی میں شریک ہو کے گھر کو مت آئیے، آتے موسیٰ قادری آئیے۔ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ نبی کے جبے شریف کی زیارت کا، رسول اللہ کی کملی مبارک کا اور حضور کی زلف پاک کا۔ آتے موسیٰ قادری میری خانقاہ میں صبح 10 بجے سرکار کا امامہ کالی کملی اور پوری کملی مبارک ہے، اور تبرکات کے پاس کھڑے رہ کے دعا کرنے کی فضیلت ہے۔ آپ اجازت دو تو سنا دیتا ہوں۔ ہمارا ہر کام قرآن و حدیث سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، یہ وہابی کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے آثار مبارک تبرکات، تو قرآن نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا، یہ پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ جب قرآن پڑھے تو قرآن میں نہیں ہے تبرکات کا ذکر۔ ابے تبرکات تو تبرکات آثار مبارک کس پہ رکھتے ہیں؟ اس صندوق کا ذکر قرآن میں ہو، اس صندوق کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سورہ بقرہ آخری آیت، وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ بنی اسرائیل میں دو قومیں تھی، ایک طالوت اور جالوت، جیسے ہمارے پاس سنی وہابی ہے نا، انہیں میں بھی سنی وہابی تھے۔ دو قومیں تھی، قوم طالوت کے بعد یہ صندوق تھا، باکس۔ تو یہ قوم کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی بیمار ہوا تو وہ صندوق کے پاس آ جاتے تھے، باکس کے پاس ڈبہ تھا، اس میں آتے، وہاں دعا کرتے، مریض کو شفا ہو جاتی۔ اچھا جنگ ہوتی تو سامنے والے سے جنگ ہوتی، اب سامنے والے پیسے والے ہوتے تھے، سب وہابیہ پیسے والے ہیں، سنیاں کمزور ہیں، تو ہمیشہ یہ کمزور لوگ کیا کرتے، وہ صندوق کو جنگ میں آگے رکھتے اور سامنے والے کو پیٹ کے آ جاتے، کامیابی نہیں ہوتے۔ اچھا وہ سامنے والے بڑے دور تک ناگر چلاتے، کھیتوں میں بارش کا انتظار کرتے، یہ غریباں کیا کرتے جن کے پاس صندوق تھا، یہ ناگر چلا کے صندوق کو میدان میں لاتے، کھیت میں لا کے دعا کرتے، تو اللہ اتنے حصے پہ بارش نازل فرماتا جس حصے پہ انہوں نے ناگر چلایا تھا۔ اب یہ بڑے خوشحال ہو جاتے، تو سامنے والی پارٹی بولی بھائی یہ چھوٹے لوگ ہیں، مار کے چلے جاتے، ہر کام کر لیتے، وہ صندوق سے، وہ صندوق کو چرا لو، صندوق کو چرا لو۔ تو سامنے والی جو قوم تھی جالوت، وہ کیا کری، رات رات آ کے وہ عبادت خانے سے صندوق چرا لے کے چلے گئے۔ اب یہ لوگ صندوق کے پاس آئے دعا کرنے کو، تو صندوق ہی نہیں ہے۔ اب رونے لگے، کہاں پورا علاقے میں مشہور ہوگا، تابوت سکینہ چلا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے فیہ سکینۃ، اللہ کی طرف سے اس میں سکون تھا، تو صندوق میں۔ تو رونے لگے، عورتیں بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دی، سر پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں، اللہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، وہ بکس چاہیے، صندوق، وہ باکس چاہیے، وہ صندوق چاہیے۔ اتنا روئے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم فرمایا، دعا قبول کیا، ہم کو صندوق دے دے مولا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ تحمیلہ الملائکہ، فرشتے کندھے پہ اٹھا کے وہ صندوق لے کر آئے، اور صندوق لا کے وہ قوم کے طالوت کے حوالے کر دیے۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے وہ صندوق میں کیا ہے، جس کی وجہ سے بیمار شفا پاتے تھے، جس کی وجہ سے جنگوں میں کامیابی ملتی تھی، جس کی وجہ سے بارش نازل ہوتی تھی، وہ صندوق میں آخر کیا ہے؟ میں بولا تو مجرم۔ اب قرآن سے سنو وہ صندوق میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس کے اندر موسیٰ اور ہارون کے آثار مبارک تھے، اس میں صندوق میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے۔ اب تبرکات کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی چپل تھی، کیا تھی بولیے؟ وہ صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی چپل تھی، ہارون علیہ السلام کا کرتا تھا، اور کچھ صحیفے تھے۔ اب سوچو ذرا ایمان کی بات کہ جس صندوق میں موسیٰ کی چپل ہو وہ فرشتوں کے کندھے پہ ہو جائے،
جس صندوق میں ہارون علیہ السلام کا کرتا ہو جائے، کرتا ہو، وہ بلاؤں کو رد کر دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ ارے نادانوں سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام کی چپل پارٹ آف باڈی نہیں ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے، جسم سے نسبت ہے، جسم سے تعلق ہے، مگر جس صندوق میں میرے نبی کے موئے مبارک ہے، آثار مبارک ہے، یہ تو پارٹ آف باڈی ہے۔ موسیٰ کی چپل خیر و برکت نازل کر دے، ہارون علیہ السلام کا کرتا بیماریوں کو دور کر دے، جنگوں میں کامیاب کر دے، اور جس صندوق میں مصطفیٰ کے نالے میں تبرکات ہو وہ کتنی برکت والا ہو جائے گا۔ تو ہمارا عقیدہ کسی چوراہے کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو قرآن کے مطابق ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے کہا کسی کی دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے، باب اجابت تک نہیں پہنچتی ہے، رسول اللہ کے تبرکات کے قریب کھڑے رہ کے دعا کر، اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، 12 ربیع الاول شریف کو آؤ، حضور کے تبرکات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ ہر چیز نواز دے گا۔ نبی کے صدقے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔